بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 26 ہے۔ اس پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کیسے فتح حاصل کی اور غزوہ احد میں کیسے ان کو شکست دوچار ہونا پڑا۔ احد میں کائنات کا سب سے قیمتی خون بہار شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ ہند کے پاس ایک حبشی غلام تھا، میری طرح حبشہ کا رہنے والا۔ اس کا نام وحشی تھا۔ وہ نیزہ پھینکنے میں کمال رکھتا تھا۔ ہند یہ حضرت سفیان کی بیوی تھی۔ ہند کو حضرت حمزہ سے خاص بغض تھا۔ کیونکہ وہ اس بدر کے جرار سے اپنے باپ، چچا اور بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی جو بدر میں ان کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے۔ ہند کون تھی؟ ابو سفیان کی بیوی۔ آخری عمر میں یہ مسلمان بھی ہو گئی تھی۔ ہند نے وحشی کو لالچ دیا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو وہ اسے آزاد کر دے گی۔ اس کے علاوہ اسے چاندی میں تول دے گی اور اس کے قد کے برابر اسے ریشم کے تھانوں کا ڈھیر بھی دے گی۔ احد کے میدان میں وحشی کا صرف ایک ہدف تھا، حمزہ۔ اسے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جنگ ہو رہی تھی، دونوں طرف سے لوگ ایک دوسرے پر حملے بول رہے تھے۔ تلواریں، نیزیں، بھالے، تیر انسانوں کے جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ انسان کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ میدان کاراز کا خون سے سرخ ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ گھوڑوں کا شور الگ تھا۔ ہر سمت سے زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ لوگ خس و خاشاک کی طرح گھوڑوں کے سموں سے نیچے روندے چلے جا رہے تھے۔ چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ جوش میں بفرے ہوئے فریقین نعرے بلند کر رہے تھے، مگر اس سارے ہنگامے میں سارے ہجوم میں وحشی تنہا تھا۔ وہ وحشی جسے ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، سب سے الگ اپنے شکار کے تعاقب میں، آپس میں گتھم گتا سپاہیوں کے بیچ سے راستہ بناتا، ہتھیاروں کی ضرب سے بچتا بجاتا، برق رفتار گھوڑوں کی زد سے ہٹتا بجتا، زخمیوں میں لاشوں میں رینگتا گھسٹتا، اپنا نیزہ سنبھالتا۔ آخرکار وہ وہاں پہنچ گیا جہاں چند قدم کے فاصلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے برسر پیکار تھے۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور ان کے مد مقابل اس شیر میدان کے سامنے اپنا سارا کس بل کے بھولے ہوئے یہ سارے کے سارے وہ کھڑا تھا۔ وحشی زخمیوں اور لاشوں کے درمیان لیٹا رہا، آنکھیں کھولے، نیزہ ہاتھ میں سنبھالے، بالکل ساکت، جیسے کوئی مردہ انسان پڑا ہو۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ اس کے نیزے کے بالکل زد میں ہے اور اس کے وجود سے بالکل بے خبر اپنے مخالفین پر وار پہ وار کیے جا رہے ہیں۔ ویسی لاشوں میں سے جست لگا کر اٹھا اور اپنا نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف میں پیوست کر دیا۔ بس ایک ہی بار، یہی ایک ہی بار وحشی کی جنگ احد تھی۔ اس کے بعد وہ میدان سے باہر چلا گیا۔ کچھ دنوں میں مکہ میں رہا، پھر طائف چلا گیا اور غزوہ تبوک کے بعد مدینے میں آ کر اسلام بھی قبول کر لیا۔ مجھے وحشی پر آج بھی ترس آتا ہے۔ غلام کی آزادی کی رشوت سے انکار بہت مشکل ہے، لیکن اس نے وہ ریشم کا لباس کبھی نہیں پہنا اور ہند کی چاندی خرچ کرنے کی بھی اسے کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ اس نے صرف آزادی حاصل کی اور صحرا میں نکل گیا، مگر اس آزادی میں بھی وہ غلام ہی رہا، اپنی حرکت پر شرمسار، اپنے ضمیر کی ملامت کا شکار، اپنے وجود حتیٰ کہ اپنے نام تک سے بیزار تھا۔ ایک مدت کے بعد جب وہ مسلمان ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد آ جاتی ہے، جن سے انہیں بے حد پیار تھا۔ مگر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ میرے لیے سارے مسلمان برابر ہیں۔ وحشی سمیت میں نے اسے اس لیے سامنے آنے سے منع کیا کہ وہ خود میرے سامنے شرمندہ رہتا ہے اور اپنے دل پر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ احد کے دن ہند کا خوبصورت چہرہ بھی خون آلودہ ہوا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شہادت کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ایک نوکیلا پتھر کہیں سے آ کر انہیں اتنی زور سے لگا کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ انہیں گرتا دیکھ کر ابن کمیہ، جو مکے کا سب سے بڑا تیغ زن تھا، گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس پہنچا
آپ ابھی سنبھل بھی نہیں پائے تھے، اس سے بہتر موقع اور کون سا ہو سکتا تھا، وہ بھی ابن کیمیہ جیسے شمشیر زن کے لیے جو پہلے ہی کئی مسلمانوں کو تہ کر چکا تھا۔ اس نے بھرپور وار کیا، لیکن حضرت طلحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے کسی صورت سے جلدی سے بڑھ کر تلوار کی زد میں آ گئے۔ ان کے ایک ہاتھ کی ساری انگلیاں کٹ گئیں اور ابن کیمیہ کی تلوار جو سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پر آ کر رکی تھی بہک گئی اور اس کا زور بھی کم ہو گیا۔ اس کے باوجود وار اتنی طاقت سے کیا گیا تھا کہ تلوار ان کی پٹی کے بالکل کنارے پہ لگی اور مغفر کی 2 کڑیاں بھی ٹوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں دھنس گئی۔ خود سے تلوار اچٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر لگی، جس پر وہ دوہری زرہ بھی تھی۔ سر اور شانے پر کوئی کاری زخم تو نہیں آیا، لیکن کن پٹی کے اس ضرب پڑنے سے ان کو چکر آ گیا اور وہ گر پڑے۔ ان کے گرتے ہی ابن کیمیہ جسے اپنی تلوار کی کاٹ پر بھرپور بھروسہ بھی تھا، اپنی طرف سے کام ختم کر کے واپس جانے کے لیے مڑا۔ میں نے بھی بڑھ کر اس پر پوری طاقت سے ضرب لگائی۔ اس کے دفعتاً مڑ جانے سے میری تلوار شاید اس کے پاؤں پر لگی اور وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا اور بآواز بلند حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اعلان کرتا ہوا اپنی صفوں میں چلا گیا۔ اس کا یہ منحوس اعلان محاذ کے دونوں طرف کئی لوگوں نے سنا۔ اس کے جاتے ہی چند اور مشرکین نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نرخے میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت 12 جاں نثاروں نے، جن میں میں بھی شامل تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال لیا اور ان کی ڈھال بن گئے۔ سب کے ہاتھوں میں تلواری تھی، جیسے خار پشت کے کانٹے کو باہر نکلے ہوئے ہوتی ہے۔ خاندان مخزوم کے شماس نے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے تھے، ان کی مدافعت میں اتنے زخم کھائے کہ آپ نے انہیں زندہ ڈھال کے لقب سے نوازا۔ بلاخر اسی مدافعت میں انہوں نے شہادت پائی۔ شام احد قریش اپنی جنگ ختم کر کے فارغ ہو گئے۔ مسلمانوں نے احد کی گھاٹی پر چڑھ کر اپنے محفوظ مقامات منتخب کر لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی حالت میں احد کی ایک بلند پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ نیچے میدان میں نیم مردہ زخمیوں کے کراہنوں کی آوازوں کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ ابو سفیان کو ابن کمیہ کے اعلان کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کا یقین نہیں تھا۔ شام ذرا اور گہری ہوئی تو ہم نے ایک گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ تاریکی کا بھی پوری طور پر غلبہ نہیں ہوا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ابو سفیان اپنے تمام تر سامان کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار احد کے دامن تک آیا اور بلند آواز سے پوچھنے لگا، کیا آپ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما دیا۔ کوئی جواب نہ پا کر ابو سفیان نے پھر پوچھا، کیا ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے؟ اس پر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تو اس نے عمر بن خطاب کا پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ تو ابو سفیان خود ہی زور زور سے واہی تباہی بکنے لگا کہ سب کے سب قتل ہو چکے ہیں، کوئی زندہ ہوتا تو جواب دیتا۔ اہلم وسہلا اول آل، وہ نعرے لگانے لگا۔ یہ سن کر عمر سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو تیرے قتل کے لیے زندہ اور سلامت رکھا ہے۔ اس کے جواب میں ابو سفیان نے اپنی فتح پر پھر حبل کی سر بلندی کا نعرہ لگایا، حبل اول حبل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو جواب دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دو اللہ مولانا ولا مولاکم۔ یہ سن کر ابو سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ رخصت ہوتے ہوتے کہہ کر یہ نکل گیا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ملاقات ہوگی، رہی صحیح کسر وہاں نکل جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول فرمایا اور مجھے کہا کہ اعلان کرو کہ اے دشمن خدا، ہم انشاءاللہ بدر کے میدان میں تمہارا انتظار کریں گے۔ دور سے ابو سفیان کی پھر آواز آئی، حبل حبل۔ یہ آواز دور ہوتی ہوتی غائب ہو گئی۔ تو ہم لوگ ایک ایک کر کے دو دو کر کے احد سے نیچے اترے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زخموں کے باوجود نیچے میدان میں تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک شمع تھی، وہ ایک ایک شہید کے پاس جاتے اور دعا فرماتے۔ احد کے میدان میں اور بھی کئی شمعیں جل رہی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے ہوئے لوگ شہداء کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ایک جگہ اوس کے کچھ لوگ جمع تھے جو اپنے شہداء کی تلاش میں تھے کہ ایک زخمی کو دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی
یہ تھے اسیرم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ابھی ایک دن پہلے ہی انہوں نے کفر کا طعنہ دیا تھا، اور انہوں نے آگے سے ٹکا سا جواب دیا کہ اگر مجھے اسلام کے بارے میں یقین ہوتا کہ یہ سچا دین ہے تو میں اسلام لانے میں ایک لمحہ تاخیر نہ کرتا۔ اس وقت وہ مسلمان 14 کی لاشوں کے درمیان شدید زخمی حالت میں آخری سانسوں پر تھے۔ کسی نے پوچھا آپ یہاں کیسے؟ کسی دوست کی خاطر یا اسلام کی خاطر؟ جواب ملا اسلام کی خاطر۔ آج صبح میرے دل میں اسلام کی روشنی اس طرح جاگی کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا اور تلوار اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیش میں، لشکر میں شامل ہونے کے لیے یہاں آ گیا۔ یہاں جنگ میں شریک ہوا، دشمنوں پر بڑھ چڑھ کر وار کرتا رہا کہ ایک جو تیر ہے وہ مجھ پر آ کر گر پڑا۔ مجھے لگا اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہہ سکا، اور کہنے کو رہ بھی کیا گیا تھا۔ اللہ کی شان کہ ایسا شخص شاید پہلا شخص جنت کا حقدار ہوگا جس نے زندگی میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی تھی۔ کیسرا، اسیرم بن ثابت اور عبد الاشحل بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیرتوں پر حیرتوں کا دن تھا۔ احد کا یہ میدان جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ ابھی ایک حیرت ختم نہیں ہوتی کہ مقتولین میں سے کسی نے ایک ایسے شخص کو پہچانا جسے ہم ایک عظیم یہودی عالم کی حیثیت سے جانتے تھے۔ چہرہ زخموں سے اتنا بگڑ گیا تھا کہ ٹھیک سے شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے غور سے دیکھا تو تصدیق ہو گئی کہ یہ واقعی یہودیوں کے فاضل اور مقتدر ربی مخیریق کی لاش تھی جن کا تعلق بنو ثعلبہ سے تھا۔ بعد میں عقدہ کھلا کہ آج الصبح انہوں نے اپنے چند صہیونی پیروکاروں کو بلا کر کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اپنے میثاق کا پاس کرنا چاہیے اور ان کے دوش بدوش لڑنا چاہیے۔ ان کے یہودی پیروکاروں نے یوم سبت کا بہانہ تراشا کہ آج تو ہفتے کا دن ہے، ان کے لیے جنگ میں شرکت ممکن نہیں، لیکن ان کا یہودی سردار برابر زور دیتا رہا۔ یوم سبت کے سلسلے میں انہیں اپنے ساتھیوں کی بہت سی سابقہ کوتاہیوں سے آگاہی بھی تھی، مگر ان کے بار بار کہنے پر بھی کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ آخر وہ تنہ تنہا جنگ میں شامل ہونے کے لیے نکل آئے اور مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے بآواز بلند اعلان کر دیا، سب لوگ آگاہ رہیں کہ اگر آس پاس احد میں میری جان بھی چلی گئی تو میری تمام جائیداد اور ملکیت کے وارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وہ جس طرح چاہیں خدا کے بتائے ہوئے کاموں پر صرف کر سکتے ہیں۔ اس نیت اور ارادے سے بہت کے میدان میں اترے اور لڑتے لڑتے راہی ملک عدم ہوئے۔ مجھے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے علم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں غربا مساکین میں جو کھجوریں خیرات کی جاتی تھیں ان کا بیشتر حصہ ان 7 باغوں سے آتا تھا جو مخیریق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑے تھے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا وقف تھا۔ اللہ کے نبی مخیریق کو بہترین یہود کہا کرتے تھے۔ کیسے کیسے چاند سورج دفن ہوئے۔ اس دن احد کی وادی میں حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، مالک بن سنان، شماس بن عثمان اور کتنے ہی اور جان باز، کل 70 مسلمان، مگر میں بلال جو ان سب شہیدوں کی تجہیز و تکفین میں شامل تھا، آج یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ قریش کو اس کامیابی پر خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ احد کے مکین نور کے وہ مینار بن کر دوبارہ ابھریں گے جن سے حق کا مقبرہ آج بھی روشن رہے گا، منور رہے گا۔ جنگ تو ہوتی ہی سانحہ ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو سانحہ جنگ کے اندر اپنی نوعیت کا ایک نیا سانحہ بن جاتی ہیں۔ غزوہ احد میں جب لڑائی ہوئی تو مسلمانوں نے غلطی سے کافروں کے لشکر کا فرض سمجھ کر حذیفہ کے والد یمان پر حملہ کر دیا۔ حذیفہ چیختے ہوئے ان کو بچانے کے لیے ان کی سمت دوڑے کہ میرے والد ہیں، مگر اتنے میں وہ شہادت پا چکے ہیں۔ اس نادانستانہ قتل پر حذیفہ کے منہ سے صرف یہ نکلا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان، ایمان افروز داستان حیات۔ آپ کی زندگی کی ایک مکمل تاریخ حیات ہم نے شروع کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آ رہی ہوگی۔
آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. جلد ہی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.